موضوع الدرس في حقوق الوالدین و احکام الرضاعہ، سورۃ الاحقاف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں آپ نے جیسے پڑھا ہے، والدین کے ساتھ بھلائی کے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس میں ہم نے اللہ کے قرآن کی آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور انسانی عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، جس والدہ نے ہمارا بوجھ اٹھایا، جس نے وضع حمل کی مشقتیں برداشت کی، جس نے پھر ہماری رضاعت کے مہینوں میں اور تربیت میں تکلیفیں برداشت کی، ان کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ اور بھلائی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے حکم کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ احسان سے سلوک کریں۔ اگر وہ محتاج ہیں تو ہم ان کو کما کے کھلائیں، اگر مریض ہیں تو ہم ان کی تیمارداری کریں، اگر ان کا بڑھاپا ہے تو ہم ان کے بڑھاپے میں ان کی لاٹھی بنیں، ان کا سہارا بنیں، ان کے دست و بازو بنیں، اور ہم ان سے بولنے میں ادب کے ساتھ بولیں، نرمی کے ساتھ بولیں، شفقت کے ساتھ بولیں، تواضع کے ساتھ بولیں۔ ہاں، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو پھر اتباع یا اطاعت ضروری نہیں ہوگی۔ ایک بات اور یہی وہ نصیحت اور وصائے ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ فرمائے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو ہدایت کی تھی تو وہاں بھی یہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ لیکن آگے جا کے پھر وضاحت وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
کہ اگر تمہارے والدین تمہیں جبر کریں شرک کرنے پر تو ہرگز اطاعت نہ کرو. اس لیے حکم ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر بادشاہ کا حکم ماننا ہمارے ذمہ ہے، لازم ہے اطاعت اولو الامر، لیکن خدا نہ کرے قرآن و حدیث کے خلاف حکم ہو تو وہ نہیں مانا جائے گا. اسی طرح والدین اگر کہیں، جیسے کہ حضرت سعد میں امتحان میں آئے کہ جب وہ اسلام لے آئے تو ان کی والدہ کافرہ تھی، انہوں نے قسم کھا لی، اور جسے آج کل آپ کہتے ہیں نا بھوک ہڑتال کر لی، کہ میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں حتیٰ تکفر باللہ، جب تک تم اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو. حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہونے لگتی تو اس کے رشتہ دار جو ہیں اس کا منہ زبردستی لکڑی سے کھول کے پانی ٹپکاتے. حضرت سعد گئے اپنی اماں کے پاس، اس نے کہا اماں جان آپ مجھے کہیں نا اپنی جان بھی دے تو میں حاضر ہوں، لیکن میں اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اگر اس پہ تم نے مر جانا ہے تو پھر مر جاؤ. تو جب اس نے اپنے بیٹے کا استقامت دیکھی تو الحمدللہ اس نے بھی کھانا پینا شروع کر دیا. تو معنی یہ ہے کہ والدین کی ہر حال میں اطاعت ہوگی، بس یہ بات ختم. اب مسئلہ ہے رضاعت کا. رضاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دودھ پینے کی مدت. اب قرآن مقدس میں یہ بھی طے ہو گیا کہ اقل مدت الحمل جو ہے وہ 6 مہینے ہے، یعنی 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو تو زندہ بھی رہ سکتا ہے اور بڑا بھی ہو جائے گا اور بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن اکثر مدت حمل جو ہے اس کا اختلاف ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں 3 سال 4 سال 5 سال تک بھی حمل رہ سکتا ہے. اب کم سے کم مدت حمل کیا ہے؟ 6 مہینے. کیونکہ قرآن پاک نے فرما دیا کہ حمل اور دودھ کا چھڑانا 30 مہینے. دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. مدت رضاع کا تمام و کمال جو ہے 2 سال. تو اگر ہم اس 30 مہینے سے 2 سال نکالیں گے 24 مہینے نکال لیں گے، باقی 6 مہینے، تو 6 مہینے مدت حمل. اسی لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت پر حد رجم جاری کرنے کا حکم دے دیا، وہ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے روک دیا. انہوں نے کہا حضرت آپ جلدی نہ کریں، 6 مہینے کا بھی حمل ہو سکتا. جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، تو مدت رضاعت نکال لے تو باقی 6 مہینے. تو حضرت عثمان نے وہ حکم واپس لے لیا. یہی کمال ہوتا ہے صحابہ میں اور اہل علم میں کہ اگر ان کا حکم، ان کا فتویٰ، ان کا آرڈر کسی قرآن و حدیث کی آیت سے ٹکرا جائے فوراً واپس لے لیتے، پھر ضد نہیں ہوتی. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر حکم صادر فرمایا کہ بھئی آج کل لوگ حق المہر جو ہے وہ زیادہ کرتے جا رہے ہیں اور زیادہ کرتے جا رہے ہیں اور زیادہ کرتے جا رہے ہیں. بالکل غلط ہے، چونکہ حق المہر جب زیادہ ہو جائے گا، حلال مہنگا ہو جائے گا، تو لوگ حرام کی طرف جائیں گے. اب یہی وجہ ہے نا کہ اب دیکھیں ہمارے اس عرب کے ماحول میں لاکھوں لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھی حق المہر زیادہ ہے.
حق المہر کے بعد پھر لوازم جو ہے افراح کے، شادی کے، ولیمے کے، کپڑوں کے، لباس کے، اس کے لیے گھر لینے کے، پھر گھر سجانے کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کم از کم 2-3 لاکھ ریال لگ جاتا ہے۔ تو ایک غریب آدمی کہاں سے 2-3 لاکھ ریال لے آئے؟ ایک مزدور کی تنخواہ 5,000 10,000 ہے، کہاں سے 3 لاکھ ریال لے آئے؟ ہمارے ملک میں الٹا عذاب ہے، وہاں جہیز کی لعنت ہے کہ کوئی اچھا رشتہ، پڑھا لکھا لڑکا مل ہی نہیں سکتا جب تک جہیز کی شرط پوری نہ کرو۔ اور جوں لڑکے کا سٹیٹس زیادہ ہوگا، جہیز کا مطالبہ بھی زیادہ ہوگا کہ جی کار بھی آنی چاہیے، اور فریج بھی ہو، اور گھر بھی ہو، اور یہ بھی ہو، اور یہ بھی ہو۔ نعوذ باللہ، انہیں لڑکی بھی دیں اور ساری دنیا سے قرض لے کے تمہیں جہیز بھی دیں۔ یہ خالصتاً حرام ہے اور یہ ظلم ہے، ظلم۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ جب رشتہ ہو رہا ہے تو شادی کے دن جو ہے لڑکی کے گھر سے کھانا کھانا بھی منع ہے۔ ولیمہ جو ہے وہ بھی لڑکے کے ذمہ ہے، اور ولیمہ بھی میاں بیوی کے ملنے کے بعد ہوتا ہے، نہ کہ پہلے ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ وہ جی دعوت کھا کے پھر میاں بیوی جا رہے ہیں۔ وہ تو خلاف سنت ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا جی کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے، رخصتی والا دن جو ہے اسی دن کھانا ہوتا ہے۔ کھانا دینے کے بعد مہمانوں کو رخصت کر کے اب دولہا جو ہے وہ دلہن کو لے کے گھر جائے گا، ابھی اس سے پہلے وہ ملا ہی نہیں اور کھانا کھلا دیا ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے اور خلاف سنت ہے۔ ولیمہ جو سنت ہے وہ میاں بیوی کی رخصتی اور ان کے ملنے کے بعد، یعنی میاں بیوی کا آپس میں لقاء بھی ہو۔ جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا اپنے صحابی کو کہ اولم ولو بشاتن، کہ چلو بھی کوئی ایک بکری لے کے ذبح کر کے کھلا دو دوستوں کو، بس ولیمہ کر لو۔ اچھا، اور ولیمہ کرنا یاد رکھو وہ بھی سنت ہے، مسئلہ سمجھ لو، کوئی فرض واجب نہیں۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کے گھر روٹی نہیں، ولیمہ کہاں سے کرے؟ نہیں کیا۔ اور کبھی کبھی تو ولیمہ یوں بھی ہوتا تھا، یعنی میرے آقا نے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حبیب انبیاء پر، حبیب کبریا پر، کہ ہر چیز امت کو بتا دی۔ اب امت ہم نالائق بن جائیں تو اس میں کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا حضرت نے کیسے حل نکالا۔ آپ نے ایک دفعہ صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی آج تمام صحابہ جو ہیں، جو چیز جس کے گھر میں کھانا جو کچھ بھی ہو وہ لے کے آئے، یہاں مسجد میں اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے۔ سب صحابہ لے آئے، غریب دور تھا، غربت کا زمانہ تھا، کوئی ستو بنا کے لے آیا بیچارہ، کوئی جو کی روٹی لے آیا، کوئی جناب پنیر لے آیا، کوئی جناب سرکہ لے آیا، کوئی روٹی کے ٹکڑے لے آیا۔ یہ جب سارا سب دسترخوان بچھ گیا، حضور پاک نے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا۔ فرمایا بابا یہ میری طرف سے ولیمہ تھا، میری شادی کا ولیمہ ہے۔ تو ایک رستہ بتا دیا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، اس کے پاس ولیمے کی طاقت نہیں ہے، تو 4 رشتہ دار مل کے کھلا دو کھانا، وہ بھی شرمندگی سے بچ جائے اور اس پہ کسی قسم کا بوجھ بھی نہ بنے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جس عورت کا حق المہر تھوڑا ہو، خرچ تھوڑا ہو، مطالبے تھوڑے ہوں، وہ بڑی مبارک عورت ہوتی ہے اور اللہ اس کے نکاح میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایسرہم صداقا اکثرہم مؤونۃ۔ یعنی عجیب انداز، آپ دیکھیں کہ عجیب حیرت ہوتی ہے
کہ اللہ کے نبی نے کون سا نمونہ ہے جو ہمیں نہیں دکھایا؟ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، اس نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ حضور میں اپنا آپ حضور پہ پیش کرتی ہوں، اگر آپ مجھے نکاح میں قبول فرما لیں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کو ہبہ بھی کہتی ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، وَإِنِ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے آپ کے لیے، آپ قبول کرنا چاہیں تو قبول فرما لیں۔ ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین، اللہ نے فرمایا اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف آپ کو اجازت ہے کہ آپ کر لیں، حالانکہ نکاح کی تو سب کو اجازت ہے، پھر خاص حضور کے لیے کیا اجازت ہے؟ اللہ کے قرآن کو سمجھیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ کیا مانا؟ حالانکہ نکاح کا حکم تو سب کے لیے ہے، لیکن منع یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے، آپ قبول کر لیں، بس یہی نکاح ہو گیا، کسی حق المہر کی ضرورت نہیں اور کسی چیز کی ضرورت، یہ صرف آپ کا خاصہ ہے۔ نبی کا مقام تو ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور عورت کسی کو کہہ دے کہ میں نے تن بخشی کی، وہ کہے میں نے قبول کیا، وہ تو حرام ہے، وہ تو زنا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بڑا رواج ہے نا، بڑے بڑے لوگ جو ہیں سب بدبختوں نے عورتیں رکھی ہوتی ہیں، پوچھو کہ بھئی یہ گناہ ہو، کہتے ہیں نہیں جناب تن بخشی کی ہوئی ہے، اس نے اپنا تن مجھے بخش دیا، میں نے قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ حرام ہے، زنا ہے، وہ تو صرف نبی کی شان ہے، صرف میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی شان ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے اور آپ قبول کر لیں تو بس نکاح ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبروں کی تو اپنی شان ہوتی ہے نا، کہ جب آپ نے حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد بی زینب کو پیغام بھیجا نکاح کے لیے، اس کو کہتے ہیں خطبہ خطبہ، یعنی آپ نے خطبہ کیا، آپ نے نکاح کا اظہار کیا، ارادہ کیا، بی زینب کے پاس بندہ بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بعض کتابوں میں اور ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں باتیں، اللہ معاف کرے، دشمن بڑا چالاک ہے نا۔ یہ جو لوگوں نے قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہے نا جی کہ بی بی زینب سے حضور کا عشق تھا، اور یہ بھی قصے بنائے ہیں جی کہ بی بی زینب ایک دن غسل کر کے بال سکھا رہی تھی، حضور پاک کی نظر پڑی اور آپ کو جمال اور اس کا حسن پسند آیا اور اللہ کے نبی نے زید سے زبردستی طلاق دلوا دی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے کچھ عقل ہو نا، تھوڑا سا آدمی ذرا عقل استعمال کر لے نا تو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ حضور کی اچانک نظر، وہ تو حضور کی پھوپھی کی لڑکی ہے، خدا کے بندے اچانک نظر پڑ جانے کا کیا مطلب؟ وہ تو بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے آئے ہیں، تو حضور کی پھوپھی کی لڑکی ہے، وہ کوئی اتفاق تو نہیں کہ حضور کی نظر پڑ گئی اور نعوذ باللہ حضور پاک کو جمال پسند آ گیا۔ اور پھر حضور نے حضرت زید کا نکاح خود کرایا، بی بی تو قبول ہی نہیں کرتی تھی۔
بی بی زینب نے تو حضرت زید کے نکاح کا انکار کر دیا تھا کہ میں حضرت زید سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ غلام ہے، میں کرشی ہوں، قریش خاندان سے ہوں۔ تو آپ کے بھائی نے آ کر عرض کیا کہ حضور میں نے کہا ہے اپنی بہن سے، بی بی زینب سے، لیکن وہ تو نہیں مانتی۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا جی، وہ جی اچھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو ماں باپ کے آگے سر نہیں اٹھاتی، جو ماں باپ نے کہہ دیا چاہے جہنم میں ڈال دیں۔ یہ خلاف شریعت ہے، عورت کو حق ہے زبان کھولنے کا۔ اگر اس کو وہ رشتہ پسند نہیں ہے بالکل انکار کر دے۔ یہ تو ہمارے یہاں جی والدین کی ناک کٹ گئی اور بے عزتی ہو گئی، اور جی بیٹی سر اٹھا کے بات کرے، یعنی ساری زندگی وہ جہنم میں جلتی رہے، گناہ کرتی رہے۔ یہاں سر اٹھانا جو ہے، 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 یہاں سر اٹھانا جو ہے